وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی عظیم مہمان مکرم کا خطاب ہونے والا ہے۔ آپ حضرات مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ قریب تشریف لے کر آ جائیں۔ جگہ خالی دکھ رہی ہے جگہ جگہ، پیچھے آنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے۔ آپ لوگ قریب آ جائیں، قریب آ جائیے۔ اساتذہ کے بیانات کے علاوہ ہمیشہ ادارے کی خصوصیت اور توجہ رہتی ہے۔ الحمدللہ ہر قدم پر اپنے اکابر کی توجہات، ہر کام میں اپنے اکابر کی دعائیں، دسیوں اکابر ہیں الحمدللہ جو آپ کے ادارے کے لیے نام بنام دعا کرنے کے عادی ہیں، اور وہ اکابر ہم سب کی دلجوئی اور ہمت افزائی اور اظہار محبت کے لیے بڑے بڑے مجمعوں میں اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اساتذہ اور پڑھانے والوں کے بیانات کے ساتھ اکابر کی موجودگی، اکابر کی تشریف آوری بھی یہاں پر ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہنی چاہیے۔ ادارہ اس کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتا ہے، اس کا پیاسا رہتا ہے، اس کا محتاج بنے رہنا چاہتا ہے۔ آج کی مجلس میں اپنے اکابر میں سے دو بزرگوں کو بلایا گیا، ایک ہمارے خاندانی سرپرست اور رشتے کے اعتبار سے ہم زلف اور حقیقت میں شہر کے اکابر تھوڑا صحیح گا، اچھا جی، شہر کے اکابر ترین علماء میں سے حضرت مولانا یامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جنہوں نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت طویل عرصے تک خدمت کی، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے گھر میں آنا جانا، آپ کے افراد خاندان کا ان کے خاندان سے قریبی قربتیں، ان کی فکر کی اشاعت اور اس کی ملک بھر میں ترجمانی کی سعادت حضرت مولانا کو ملی ہے۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں نے بہت کم وقت پہلے درخواست کی، حضرت تشریف لائے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری دینی مائیں جتنی بیٹھی ہیں سیلر میں، تحتانی حصے میں، سب باادب ہو جائیں، قریب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اور ہمارے طلباء نیچے کے منزلے میں ناظرہ کے طلباء سب اپنی صفوں میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کرے کہ ان اکابر کی آمد ہم سب کی تربیت اور خلا کے پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولانا کے بعد ہمارے ملک کی عظیم شخصیت، متحرک، مفکر اور ہمارے مربی حضرت مولانا شفیع الدین صاحب نقش بندی ندوی دامت برکاتہم بھی آ ہی چکے ہیں تقریباً، ان کا مذاکرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔
قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون على مخلص بزرگان محترم، ابھی ہمارے معزز محترم مفتی صاحب نے ایقر کے تعارف کے تعلق سے بہت بڑی بڑی باتیں آپ سے ارشاد فرمائی ہیں۔ در حقیقت مفتی صاحب اپنے اخلاق کی بلندیوں کی مقامات سے کلام کر رہے تھے۔ ان کی نظر اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے طہارت اور اخلاق کی بلندیوں پر تھی۔ ان کی نظر مجھ پہ نہیں تھی، تو انہوں نے تعارف میں بہت بڑے کلمات ادا کر دیے ہیں۔ آپ کے لیے کسی قسم کی باعث محل اشکال نہ ہو تو میں اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں۔ جو انہوں نے تعارف کرایا ہے وہ ان کا ہی تعارف تھا، وہ میرا تعارف نہیں تھا۔ میرا تعارف اور مجھ میں جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی کمال نہیں، بس اگر کوئی کہنے کی بات ہے تو وہ اتنی ہے کہ جس درسگاہ کا حضرت مفتی صاحب نے نام لیا ہے اس درسگاہ کے بزرگوں کی جودی سیدھی کرنے کی تو بات ہے، اس سے ہٹ کا کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور طالب علمانہ زبان میں کچھ بات آپ سے کروں۔ اس وقت 3 طبقات کے افراد مفتی صاحب نے یہاں جمع فرمائے، جس میں پہلا طبقہ طلباء کا طبقہ ہے۔ تو گویا طلباء کی برادری میری برادری ہے، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تھوڑا سا پہلے ہوں، آپ تھوڑے بعد میں، لیکن برادری ذات ایک ہے دونوں کے۔ تو یعنی مفتی صاحب عملی اعتبار سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں 3 باتوں پر کلام کرنا ہے۔ نمبر 1 طلباء سے کلام کرنا، نمبر 2 جدید دینی علوم حاصل کرنے والے فضلاء سے کلام کرنا، نمبر 3 عامۃ المسلمین سے خطاب کرنا ہے۔ تو 3 موضوع حضرت مفتی صاحب نے عملی اعتبار سے جمع فرمائے۔ اب صحت اس کی متحمل ہے یا نہیں، یا وقت اس کا تقاضا پورا کرتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا جا سکتا تکمیل کا، جہاں تک ہمت ہوگی۔ اس وقت طلباء کا مسئلہ جو ہے، ہمارے مدارس میں پڑھنے والوں کا جو علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کا، تفسیر کا، احادیث کا، فقہ کا، سب سے مقدم طلباء ہے۔
جو کل کو امت کا بار سنبھالنے والے ہوں گے۔ یہاں سب سے پہلے جو چیز بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق خالق کا پتہ چلا رہی ہے ہمارے مدرسے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ یہاں آئے، فرمایا کہ پڑھ، مگر کس کے نام سے پڑھ؟ یہاں فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدارس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں فرق ہو جاتا ہے، یہاں سے تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے بسم اللہ، شروع کر آپ کے نام سے، خالق کائنات، آسمان سے زمین کے تک اور زمین سے آسمان تک، تحت الثری تک، زمین کی ابتدا سے قیامت کی شام تک کون ہے؟ پڑھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھو۔ گویا خالق کا تعارف کرایا۔ کس سے کرایا؟ مخلوق سے کرایا۔ یہاں فرق ہو جاتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہم نے اعلیٰ تعلیم پیش کی ہے دنیا کے سامنے۔ جب تحقیق کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اعلیت کیا ہے، وہاں مخلوق کا تعارف ہو رہا ہے، یہاں خالق کا تعارف ہو رہا کہ تم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا تعارف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کا تعارف اعلیٰ تعلیم ہے۔ اس نے کس کا تعارف کرا؟ چھوٹے بچے کو جب آپ پڑھاتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جو بچہ اپنے ما فی الضمیر کو نہیں جانتا، اپنی ماں سے اپنے دودھ کو طلب نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات کو اپنی ماں کو نہیں بتلا سکتا، وہاں آپ تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے پڑھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ اور وہاں تعارف کیا کرایا ہے؟ جو قاعدہ پڑھاتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے، سبھی اسکول سے گزرے ہوں گے، اس میں کیا لکھا ہے؟ ڈاگ مانے، کیٹ مانے، تو آپ اس کو کتا اور بلی پڑھا رہے ہیں۔ یعنی مخلوق کا تعارف مخلوق سے کرا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو کتا اور بلی نہ پڑھایا ہوتا تو بڑا ہو کر وہ کتے کو پہچان لیتا، یہ کتا ہے، یہ گدھا ہے، یہ بلی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ حشرات الارض ہے، یہ نباتات ہے، یہ جمادات ہے، یہ اڑنے والے جانور ہیں، یہ چلنے والے جانور ہیں، یہ رینگنے والے جانور ہیں۔ اگر آپ نے اس کا قیمتی وقت وہاں ضائع نہ کیا ہوتا مخلوق کا تعارف کرانے کے لیے، تو بڑا ہو کر تو وہ خود تعارف ہو جاتا اس کا۔ اس لیے کہ اس کا آنکھ ہے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ مکوڑا ہے، یہ چیونٹی ہے۔ تو آپ نے کون سا کمال کیا؟ آپ کو خامخواہ ہی دعویٰ ہو گیا کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ تو مخلوق سے مخلوق کا تعارف کرانا کون سے کمال کی بات ہے؟ یعنی انسانیت سے حیوانیت پر لانا کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟ غور کیجئے، تنہائیوں میں بیٹھ کے آپ نے سانپ کی تحقیق کر لی، جب سانپ سے واسطہ پڑے گا تو ڈنک مارے گا آپ کو۔ آپ نے کتے کی تحقیق کر لی، جب اس کا موقع لگے گا جب ہی کاٹے گا آپ کو۔ تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟ کس نے ڈگری دے دی اس کو اعلیٰ تعلیم کی؟ کیسے اس پہ اعلیٰ تعلیم کا آپ نے
لیبل لگا دیا کہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے. سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ آپ نے تو مخلوق کا تعارف کرایا، تو مخلوق سے مخلوق کا تعارف کرانا کون سے کمال کی بات ہے؟ مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا کمال کی بات ہے. جو بندہ اللہ سے واقف نہیں، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ سے ملانا، پیدا کرنے والے سے ملانا، خالق سے ملانا، اس کے حقوق بتانا، اس کے کمالات بتانا، اس کی خوبیاں بتانا، اس کے احکامات بتانا، یہ کمال ہے. یا مثلا آپ نے بحر میں، بر میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمانوں میں، مریخ پر، سورج پر، چاند پر آپ چلے گئے، تو یہ بھی کوئی زیادہ بڑا کمال نہیں ہے. کیوں؟ کبوتر نہیں اڑتا، کوا نہیں اڑتا، فاختہ نہیں اڑتی، کون سا جانور نہیں اڑتا؟ بطخ نہیں اڑتی. تو اگر آپ نے ایسے پلین بنا دیے کہ آپ چاند پہ چلے گئے، سورج پہ چلے گئے، کیا کوئی پلین، راکٹ آپ نے ایسا بھی بنایا بیٹھ کے جنت میں چلے گئے، تو آپ کو کیسے دعویٰ ہو گیا اس بات کا کہ ہم تعلیمی یافتہ ہیں، جبکہ آپ نے کتے کا تعارف کرایا، پیدا کرنے والا کا تعارف نہیں آپ نے کرایا. تو کتے کا تعارف کرانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات ہے اپنے خالق کا تعارف کرانا کہ اس نے تجھے کیسے پیدا کیا، تیرا مٹیریل کیا تھا، تیری کل کیا کیفیت تھی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، باپ کے رحم میں تھا، ماں کی گود میں تھا، تیری کیا کیفیت تھی. تو کمال یہ ہے خالق کا تعارف کرائے، کمال یہ نہیں ہے کہ مخلوق کا تعارف کرائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے دعویٰ ہو گیا، کیڑے اور مکوڑوں کا پڑھا کر آپ نے کیسے دعویٰ کیا کہ ہم اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں؟ وہ تو ادنا بھی نہیں. انسانیت سے حیوانیت پر لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حیوانیت سے انسانیت پر لانا کمال کی بات ہے. اعلیٰ سے ادنا کی طرف لائے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. کمال یہ ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کی طرف لے جائیں. اونچائی پہ چڑھنا کمال کی بات ہے، پستی میں آنا کمال کی بات نہیں ہے. تو یہ دعویٰ باطل دعویٰ ہے، اس بات کو نہیں مانتے. جتنی بھی تعلیم کا نام لیا جائے گا، زمین کی جو پیداوار ہے اس کا نام تعلیم نہیں ہے. جتنے علوم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علوم زمین سے پیدا ہو رہے، تو اس کو تعلیم نہیں کہتے، نہ علم کہتے. علم کہنا اس کی توہین ہے. علم کہتے کسے ہیں؟ آسمان سے فرشتے کے ذریعے قلب تھر پر، پیغمبر کے قلب پر جو نازل ہوتا ہے اس کا نام علم ہے. اس سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں ان کا نام علم نہیں ہے. ان کو علم کا نام دینا بھی علم کی توہین ہے. زمین کی جتنی پیداوار ہے اس کا نام علم ہے. جہالت تو کہہ سکتے ہیں، صنعت تو کہہ سکتے ہیں، تجارت تو کہہ سکتے ہیں، حرفت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن علم اس کو نہیں کہتے. علم کہتے ہیں کہ خالق کا تعارف ہو، مخلوق کا تعارف نہ ہو. تو وہاں تو سارا مخلوق کا تعارف ہے، پورا کا پورا مخلوق کا تعارف. مثلا آپ نے انجینئرنگ کی اعلیٰ قسم کی ڈگری حاصل کر لی، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا؟ نہیں ہوتے. 100 سال کے بعد جو آپ نے انجینئرنگ کے بعد مکان کا نقشہ بنایا ہے اس کی مدت 100 سال ہے، ڈھہ گیا، ٹوٹ گیا. لال قلعے کا حال دیکھ لو کیا ہے، گولکنڈے قلعے کا حال دیکھ لو کیا ہے. آپ نے وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ پتھروں میں، مٹی میں، سیمنٹ میں، لوہے میں استعمال کر کے 100 سال کے بعد وہ ختم ہوگی، تو آپ کا علم کہاں ہوا؟ کہاں گیا لال قلعہ؟ کہاں گیا گولکنڈہ قلعہ؟ اس کی چھت کہیں ہے، کھڑکیاں کہیں ہیں، پنکھے کہیں ہیں، دروازے کہیں ہیں. تو سارا کا سارا علم آپ کا بکھرا پڑا ہے، نیست اور نابود ہو گیا ہے. کہاں ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ؟ نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نہیں ہے. اس کو اعلیٰ تعلیم کیسے کہتے؟ پتھروں میں اپنا علم جو ہے ختم کر دیا. پوری 35 سالہ زندگی جو آپ ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں وہ ساری گولکنڈہ قلعے میں ختم ہو گئی.
اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں. بہت بڑے انجینئر تھے، لال قلعہ انہوں نے بنایا تھا، پورے میں بت رکھے ہوئے ہیں. کہاں گئی ہوا اعلیٰ تعلیم؟ ختم ہو بس. تو نیست و نابود ہونے کے نام کو اعلیٰ تعلیم لکھ دیا. مثلا ہم کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹری کی اعلیٰ قسم کی ڈگری حاصل کی ہے اور ہم مریضان نفوس کا علاج کرتے ہیں، اس لیے ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. ایک علاقے میں بندروں کا بسیرا رہتا تھا. بندر کو مقدس سمجھتے تھے، معظم محترم سمجھتے تھے. کچھ لوگ بیزار تھے، کبھی کپڑا اٹھا لیں گے، کبھی برقع اٹھا لیں گے، کبھی روٹی، کبھی برتن، کبھی کچھ. بندروں سے بیزار تھے. مارنا جو تھا قانونی جرم تھا کہ بندر پالنا مقدس ہے، مارنا جو ہے وہ جرم ہے. لوگ تنگ آ گئے، بھگاتے بھگاتے تنگ آ گئے. جب تنگ آ گئے، بندر نہ مانے، بڑا ضدی جانور ہوتا ہے. جب تنگ آ گئے تو عورتوں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، تھوڑا زہر لاؤ، آٹے میں ملاؤ، روٹی پکاؤ اور چھتوں پر ڈال دو. ایسا ہی کیا گیا. بندر آئیں گے، کھاتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، ہماری خوشی کا سامان ہوگا. یہ بڑا شریر جانور ہوتا ہے. جب چھت پہ آ جاتا ہے اور کپڑا مل جاتا ہے کوئی تو اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتا، اس کو پھاڑتا ہے عورتوں کے سامنے ٹھہر کے اوپر، تاکہ اور زیادہ تکلیف پہنچے کہ تم اچھے اچھے کپڑے مارکیٹ سے خریدو، اوپر پھیلاؤ، ہم ان کو پہنائیں گے تمہیں. یہ اس کی جو ہے جبلیت میں یہ شرارت ہوتی ہے. تو انہوں نے عورتوں نے یہ پروگرام بنایا کہ زہر ملا دو آٹے میں اور ملا کے کھلاؤ. ایسا ہی کیا. 50-100 روٹیاں پکا کر 10-5 کلو آٹے کی چھت پہ پھیلا دی. اب بندر آ رہے، موٹے موٹے بندر. اب ایک آیا، 2 آیا. گھر والے ادھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے کہ یہ کھاتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، ہماری خوشی کا سامان ہوگا. لیکن بندر آتے گئے، روٹیوں کو دیکھتے گئے، ہاتھ نہیں لگایا کسی بندر نے. اب یہ 4-5 بندر تھے بڑے بڑے جو امیر تھے. امیر بڑے کو بنایا جاتا ہے، چھوٹے کو نہیں بنایا جاتا. اب انہوں نے دیکھا، گول میز کانفرنس قائم کی، ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا اور دیکھ کے سب بھاگ گئے. جو گھر کے لوگوں نے محنت کی تھی وہ دیکھتے تو بھائی محنت بیکار چلی گئی. 10-5 منٹ کے بعد 50-100 بندر آئے اور سب چاروں طرف بیٹھ گئے. بیٹھ کے اس کا جائزہ لیا کہ روٹی پڑی کیوں ہے. روٹیاں تو پڑی رہنے کے لیے نہیں ہوتی نا، دسترخوان پر رکھی جاتی، کھائی جاتی. آج سے پہلے کبھی روٹی نہیں پڑی ہوئی ملی، کھانا پڑا ہونا ملا. اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی حال سے بات مشورہ کر رہے ہیں کہ روٹیاں پڑی کیوں ہیں. یہ 50-100 بندر مشورہ کر کے بیٹھ کے کچھ دیر پھر بھاگ گئے سب. اس کے بعد 200-250 بندر آئے. ہر بندر کے ہاتھ میں ایک ہری ٹہنی، ایک جھاڑ کی. ان ٹہنیوں کو لیتے ہوئے آئے اور بندروں کے اعداد اور شمار کے اعتبار سے روٹیوں کے ٹکڑے کرے. بندر بات مشہور بہت ہے. جتنے بندر تھے سب نے ایک ایک ٹکڑا کھایا اور ہری ٹہنی کو چباتے ہوئے چلے گئے. نہ کوئی مرا، نہ کسی کو بے ہوشی ہوئی، نہ کوئی گرا. روٹیاں بھی گئی اور وقت بھی ضائع ہوا اور زہر بھی ضائع ہوا. کیوں صاحب؟ آپ کو ہی یہ کیوں دعویٰ ہے کہ ہم نے ڈاکٹری کی، پی ایچ ڈی کی، اعلیٰ ڈگری لندن سے حاصل کی ہے؟ ارے جو کام آپ کر رہے وہ بندر کر رہا. آپ کو کیوں دعویٰ ہو گیا اس بات کا کہ ہم ہی ڈاکٹر ہیں؟ بندر بھی تو ڈاکٹر ہے. وہ کہاں پڑھ کے آیا؟ آپ تو زہر کھانے کے بعد علاج کرتے ہیں، اس نے زہر کھانے سے پہلے اس کا دفاع پیدا کر لیا. تو گویا وہ آپ سے زیادہ افضل ہے. تو آپ کو یہ کیوں گدھا ہے؟
بنی نو انسان کے اعلیٰ دماغ کو ضائع کرنے کے بعد آپ کہہ رہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ، آپ تو ادنا بھی تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ زیادہ زیادہ آپ نے ڈگری حاصل کی انجینئرنگ کی تو وہ حال ہوا جو گولکنڈہ قلعے کا ہوتا ہے، وہ حال ہوا جو لال قلعے کا ہوتا ہے، آپ کا علم سارا مٹی میں مل گیا۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اعلیٰ قسم کے آپ لندن سے علم یافتہ بن کے آئے، آپ نے کیا کام کیا جو بندر نے کیا وہی اس نے کیا۔ آپ نے جہاز بنائے، اعلیٰ قسم کے بنائے، آپ اس جہاز میں بیٹھ کے جنت میں جا کے بتلاؤ۔ بنایا کسی نے آج تک ایسا جہاز جو جنت میں چلا جائے؟ پھر اس جہاز کا، اس پلین کا، اس ڈاکٹری کا آپ کے جسم کو فائدہ ہوا، آپ کی روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بتلائیے، اس ڈاکٹر سے اگر بندر کو ملایا جائے تو بندر افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے بغیر پڑھے لکھے اس نے اس جڑی بوٹی کی تحقیق کر لی ہے جس سے زہر کا دفاع ہوتا ہے، اس کی تحقیق کر لی۔ تو بزرگان محترم، عزیز طلبہ، جس تعلیم کو آپ حاصل کر رہے ہیں بیٹھ کر، اس میں خالق کا تعارف ہے اور آپ کی روح کی تسکین ہے۔ باقی جتنے بھی علوم اس دنیا کے اندر رائج ہیں اس میں آپ کی روح کی کوئی تسکین نہیں، آپ کے خالق کا کوئی تعارف نہیں۔ تو علم اس کو نہیں بولتے۔ میرا کہنے کا مقصد اور حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو تم حاصل کر رہے ہو اس کا نام علم ہے۔ اس زمین کے اوپر آسمان تک جتنے علوم رائج ہیں ان کو علم کا نام دینا علم کی توہین کرنا ہے۔ علم نام ہی اس کا ہے جو آسمان سے زمین کی طرف فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہو۔ اس سے ہٹ کے کسی چیز کا نام علم نہیں ہے، صنعت ہے، تجارت ہے۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں تو علم کا سودا نہیں ہوتا۔ علم اوقاف کی جائیداد ہے، وقف کی جائیداد کا سودا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا آپ سے سودا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں فیس 5,000 روپے ہے۔ کسی بھی اسکول میں چلے جاؤ، کسی بھی یونیورسٹی میں جاؤ، کسی بھی کالج میں جاؤ، یہاں سے لے کر افریقہ تک اور لندن تک اور یورپ تک آپ چلے جائیں، سب سے پہلا آپ سے پیسے کا حساب ہوگا۔ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، ضروری نہیں سب ٹاٹا اور برلا ہوں، غریب لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ مدرسے میں آئیں، ہندوستان کے کسی بھی مدرسے میں آپ جائیں، آپ کہیں میرے پاس پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو مول صاحب کہیں گے نہیں آپ کے پاس پیسے کا انتظام نہیں، ہم کھانے کا بھی انتظام کریں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے بچوں کو، ہم روشنی کا بھی انتظام کریں گے، ہم پڑھانے کا بھی انتظام کریں گے۔ مدارس میں دیکھیے آپ ایسا ہی ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں پیسے بھی دوں گا مول صاحب، سبحان اللہ تمہاری مرضی، لیکن آپ سے کوئی ڈونیشن، کوئی فیس، کوئی تقاضا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علم کا سودا نہیں ہوتا، سودا تجارت کا ہوتا ہے، سودا زراعت کا ہوتا ہے، علم کا کوئی سودا نہیں ہوتا۔ تو حیدرآباد میں نہیں، پورے ہندوستان میں آپ مدارس کا سروے کر لیں اور امتحان لے لیں مدرسے والوں کا کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ دینے کو نہیں ہے، تو وہ کہیں گے نہیں بچے کو آپ یہاں چھوڑ کے جائیے، بچہ پڑھے گا۔ اس علم کی گارنٹی ہے، اس علم کی ضمانت ہے۔ حدیث میں فرمایا کسی کا بچہ حافظ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے سر سے تاج پہنائے جائیں گے، آفتاب کی روشنی پر غالب ہوگا۔ کسی کا بچہ انجینئر ہو گیا تو اس کا وہ حشر ہوگا جو لال قلعے کا ہو رہا ہے، جو گولکنڈے قلعے کا ہو رہا ہے، اس کا یہ حشر ہوگا۔ حافظ ہو گیا، یہ بشارت دی پیغمبر نے، اور پیغمبر کی بشارت، اس کے بعد کسی بشارت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کی صداقت کے بعد کسی صداقت کی ضرورت نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کا علم سیکھے اور سکھائے۔ نبی نے اور کوئی ذکر نہیں کیا، یہ ذکر کیا ہے۔
اور پھر جنت کی ذمہ داری، گارنٹی پیغمبر کی زبانی، میدان محشر میں جب فیصلے ہوں گے تو حافظ کو حکم ہوگا کہ جاؤ، چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات اور صفات سے صادر شدہ کلام ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی ذات و صفات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر لانے والے قرآن کریم کو، اس کا نام علم ہے۔ اس سے ہٹ کے دنیا کے اندر زمین سے آسمان تک اڑنے والے پیدا ہو جائیں، اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا نام علم ہے۔ آپ مول صاحب کے پاس آئیں، حافظ صاحب کے پاس آئیں، جنازے کی نماز پڑھوائیں، پنجگانہ نماز پڑھوائیں، کبھی آپ سے کوئی پیسے کا تقاضا نہیں۔ آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، آپ ڈاکٹر صاحب کا لے جائیں تو 500 روپے کم سے کم فیس ہے۔ تو وہ کیسا علم ہے جو بیچا جا رہا، دوسرے کی زندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بغیر پیسے اس کو دیکھ نہیں رہے، اس کو دوا نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کون سا علم ہے؟ علم تو رفاع عام کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں پورا کا پورا خرید و فروخت ہو رہا ہے۔ آپ ڈاکٹری میں داخلہ لو تو 50 لاکھ روپے چاہیے، آپ حفظ میں داخلہ لو 5 روپے کی ضرورت نہیں۔ تو علم اس کو بولو گے، اس کو بولو گے۔ تو یہاں بسم اللہ سے شروع کیا اور وہاں سے بلی سے شروع کیا کہ بلی کا تعارف کرا رہے، کتے کا تعارف کرا رہے، نباتات کا تعارف کرا رہے، جمادات کا تعارف کرا رہے، پہاڑوں کا تعارف کرا رہے، آسمانوں کا تعارف کرا رہے۔ ارے یہ تو ساری مخلوق ہے، مخلوق کو تعارف کرانا کون سے کمال کی بات ہے؟ مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا، پیغمبر کا تعارف کرانا، فرشتوں کا تعارف کرانا، قبر کا تعارف کرانا، حشر کا تعارف کرانا، جنت کا تعارف کرانا، عالم ملکوت کا تعارف کرانا، برزخ کا تعارف کرانا، یہ کمال ہے۔ زمین کے اوپر تو آپ کا سب سے واسطہ پڑھنے ہی پڑھنے والا ہے۔ آپ کہنے لگے ہم سیاست کا علم جانتے ہیں، تو کیا خاک سیاست کا علم جانتے ہیں؟ سیاست کو دیکھ رہے آپ 72 سال سے۔ بطخ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جھیل میں بطخ جب بیٹھی ہوئی رہتی ہیں تو پوری رات اپنی قوم کی حفاظت کرتی ہیں ایک ٹانگ پر ٹھہر کر۔ اگر کوئی شکاری جھیل میں آتا ہے جال لے کر تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے، وہ بگل بجاتا ہے اور آواز نکالتا ہے۔ پہلا بگل بجایا تو آنکھ کھل گئی، دوسرا بگل بجایا تو پر تول لیے، تیسرا بگل بجایا، جھیل میں سے ساری بطخ اڑ گئی۔ اور اڑنے کی ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے، آپ نے آسمان پر دیکھا ہوگا، ایک بطخ آگے ہوتی ہے، باقی سب پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جہاں وہ ایک اترتا ہے ساری وہیں اترتی ہیں۔ تو آپ نے سیاست کا علم کیا سیکھا؟ بطخ کا علم سیکھا زیادہ سے زیادہ۔ بوا ایک جانور ہوتا ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا گھر بناتا ہے تو اسے اینٹ کی، پتھر کی، راڑ کی، انجینئر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے تنکے لاتا ہے، خاردار تنکے، اور وہ ایسا پرکار سے بھی نہیں بنا سکتے آپ، ایسا گھر بناتا ہے جھاڑ پر، ببول پر، جنگل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہوا کا بھی ہے، بچوں کے رہنے کا بھی ہے، اور اس کے اندر پانی بھی نہیں جا سکتا اور وہ جھولتا بھی رہتا ہے۔ ایسا پرکار سے وہ گھر بناتا ہے۔ تو آپ نے انجینئرنگ کا اعلیٰ ڈگری حاصل کی تو بوے کی ڈگری حاصل کی زیادہ سے زیادہ، یعنی حیوانیت کا علم سیکھنا کون سے بڑے کمال کی بات ہے؟ اور آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ علم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے۔ کیسے اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے آج تک نہیں سمجھ پائے کہ بوے کا علم حاصل کرنا، بطخ کا علم حاصل کرنا، حیوانات کا علم حاصل کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ اگر انجینئر اس نقشے کو نہیں بناتا تو آپ کی زندگی جھوپڑی میں بھی گزر سکتی تھی، ٹین شیڈ میں بھی گزر سکتی تھی۔ کیوں صاحب؟ آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ گھر بناتے تھے وہ سب ایسے ہی بناتے تھے۔ ان کے مٹی کے گھر ہوتے تھے، لکڑی کی چھت ہوتی تھی،
لکڑی سے کھانا بناتے تھے، ان کی بھی زندگی گزرتی تھی، اور آج سے اچھی زندگی گزرتی تھی ان لوگوں کی. اتنے اسپتال بھرے ہوئے نہیں رہتے تھے. تو کس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے؟ جانوروں کا اور دنیا کا تعارف کرا لینا کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ دنیا کتنی بھی اعلیٰ قسم کی بن جائے، سونے کی بن جائے، ایک دن اس کو ختم ہونا ہے. تو آپ کا سارا علم مٹی میں مل گیا، پوری دولت مٹی میں مل گئی. اور اگر آپ نے رب کا تعارف کرانے والے علم کو حاصل کیا تو جنت تک ہی آپ کے ساتھ ہوگا. سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ قبرستان میں جا کر ختم ہو رہے، جنت تک پڑھنے والے طلبہ جو یہی الف باتا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہیں، فرمائے ان کا قبر میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی تلاوت کر رہا ہو بیٹھ کے. اور یہ سند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ وہاں سے نکل کر حشر میں بھی تلاوت کر رہا. حشر کے میدان میں بھی 10 ایسے لوگوں کو جن کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا ہے، ان کی بخشش کا پروانہ اس کو دیا جائے گا جس نے بسم صلی اللہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کو حفظ کیا ہے. تو اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ وہ ہے فنا ہونے والی ہے کہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ باقی رہنے والی ہے، اس کی بقا کی صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دی ہے. تو بزرگان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ تعلیم جو کہتے ہیں، جو اعلیٰ ڈگری کہتے ہیں، وہ علم نہیں ہے، بس صنعت ہے زیادہ سے زیادہ. اور اگر اسے جانوروں سے ملا جائے تو اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے. اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے لال قلعے کی موجود ہیں، موجودہ سیاست کی موجود ہیں، موجودہ مکانوں کی انجینئرنگ کی موجود ہیں، موجودہ ڈاکٹروں کی موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ حیوانات کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے، روحانیت کا علم انہوں نے حاصل نہیں کیا. کیوں صاحب کسی ڈاکٹر نے کوئی ایسی گولی، کسی کمپنی نے کوئی ایسا انجیکشن، کوئی ایسی ٹیبلیٹ بنائی ہے جو اس کی روح کو سکون ہو؟ کسی کا واسطہ کسی سے پڑا ہو تو بتلاؤ. روح کی تسکین خالق کی تحقیق سے ہوگی، اس لیے کہ روح کو اس نے پیدا کیا اور جسم کو اس کا نگراں بنایا. اس لیے فرمایا کہ اعلیٰ تعلیم کہنے والے اس تعلیم کو دھوکے میں ہیں. حقیقت میں اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس کے اندر خالق کا تعارف ہو، مخلوق کی نفی ہو. وہاں مخلوق کا تعارف، خالق کا تو نام ہی نہیں، حقوق کا تو نام ہی نہیں. اعلیٰ تعلیم یافتوں کے ملک کی تحقیق کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ جب ان کے ماں باپ بڑھاپے کو ہو جاتے ہیں تو وہ کیمپ میں بھیج دیتے ہیں. ماں باپ کے حقوق بھی نہیں معلوم ان کو کہ جس ماں نے تمہیں دنیا میں جنم دیا اس کے کیا حقوق ہیں، جس استاد نے تمہیں سکھایا اس کے کیا حقوق ہیں، جس محلے اور پڑوس میں تم رہتے ہو ان کے کیا حقوق ہیں. وہ کہاں معلوم ہوگا؟ وہ یہی معلوم ہوگا جہاں سے آپ بسم اللہ شروع کرتے. تو علم کی موضوع پر میں نے بات شروع کی تھی. علم اس چیز کا نام نہیں ہے جس چیز کو آج ہم علم کا نام دے رہے ہیں. علم اس کو کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہو، جو زمین سے نازل ہو. زمین کی پیداوار کا نام علم نہیں ہے. تو ساری چیزیں حیوانیت کے علم کے مماثل ہیں، اور یہ جو علم آپ نے شروع کیا ہے یہ اصل میں اللہ کے حقوق کا تعارف کراتا ہے. آپ کو زندگی گزارنے سکھاتا ہے، آپ کو قبر میں رہنا سکھاتا ہے، آپ کو قبر سے اٹھنا سکھاتا ہے، آپ کو محشر میں رہنا سکھاتا ہے، آپ کو جنت میں پہنچنا سکھاتا ہے. تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ جس مقصد کے تعلق سے یہاں علمی خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہی اصل باعث سعادت ہے، اور اسی کا نام علم ہے. ہمارے طلبہ یہ احساس نہ کریں کہ ہمارے پاس کر و فر نہیں ہے، ہمارے پاس بلڈنگیں نہیں ہیں،
ہمارے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، کھانی ہے۔ آپ بھی تو مکان میں رہتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے، آپ بھی کھانا کھاتے، پاک صاف رہتے، صاف و شفاف رہتے، ان سے اعلیٰ قسم کے رہتے۔ ہاں، ہمارے یہاں پہلے تعلیم ہوتی ہے، بعد میں تعمیر ہوتی ہے۔ ان کے یہاں پہلے تعمیر ہوتی ہے، بعد میں تعلیم ہوتی ہے، اور ان کے یہاں کوئی اساتذہ کا ادب اور تعجب کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں سکھایا ہی نہیں گیا۔ استاد کہتے کسی ہے باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ تو آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں خالق کا تعارف ہے، اور آپ کو لوٹ کر خالق کے پاس جانا ہے۔ آپ کو لوٹ کر لال قلعے کو نہیں جانا ہے، آپ کو افریقہ اور لندن نہیں جانا ہے، اعلیٰ قسم کی ڈگریوں اور یونیورسٹیوں کی طرف نہیں جانا ہے، آپ کو قبرستان کے ذریعے سے خالق کے پاس پہنچنا ہے۔ تو وہاں جہاں پہنچنا ہے وہاں کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ آپ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں تو کتنا انتظام کرتے تاکہ وہاں راحت پہنچے، سکون سے ارکان ادا ہوں۔ عمرے کو جاتے ہیں، کتنا انتظام کرتے۔ تو یہ جو آپ بسم اللہ سے شروع کر کے ناس پہ علم کو ختم کر رہے ہیں، یہ وہاں کا انتظام ہے بقدر ضرورت۔ یہاں کا بھی ہے، دنیا بقدر ضرورت مل گئی، سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بزرگان محترم، علم جو ہے وہ اس کا نام ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہو، اور صنعت اور حرفت جسے اعلیٰ ڈگری بولتے ہیں وہ زمین کی پیداوار ہے۔ تو آسمان کے نیچے جتنی بھی ہیں وہ زمین کی پیداوار ہے۔ ان کا تعارف کسی کتے سے، کسی گدھے سے، کسی بلی سے، بس اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے خالق کے تعارف سے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ جن کے گلے میں اسکول جانے سے پہلے پھانسی کا پھندا ڈال دیتے ہیں، بچے اگر آپس میں لڑ لیے اور اس کی کیا بولتے اس کو ٹائی پائی، اس کو کھینچ لیا تو اس کی جان وہی نکل جائے گی۔ اس کو کپڑے بھی ایسے پہنا دیتے ہیں، اگر استنجے کا تقاضا ہوا تو استنجا خانہ جانے سے پہلے وہ ساری اس کی پینٹ شرابور ہو جائے گی۔ یعنی اس کو ایسا بنا دیتے ہیں یہودیت اور نصرانیت میں ڈبا کر کہ اس بچے کو مسلمان سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا جدید طبقہ، میرے قریب بھی ایک 2-3 اسکول کالج ہے، وہاں جب دیکھتا ہوں تو میری شکل کے زیادہ لوگ نظر آتے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے۔ ایک صاحب سے سوال کیا میں نے کہ آپ اپنے بچے کو صاحب علم نہیں بنا رہے، تو ان کا کیا جواب تھا؟ بہت افسوس کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا مول صاحب ہم پڑھے، ہمیں کچھ نہیں ملا، اس لیے گھر میں مشورہ ہوا کہ بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ یہ صاحب علم جو کرتا، ٹوپی، داڑھی، ٹخنوں سے اونچا پائجامہ، گھٹنوں سے نیچے کرتا، 5 وقت کی نماز کے پابند، وہ یہ جواب دے رہے کہ ہم پڑھ کر آئے تھے، ہمیں کچھ نہیں ملا، اس لیے اپنے بچے کو میں نے لا کے یہاں اویس اسکول کے اندر ڈالا ہے۔ 20,000 روپے اس کی فیس جمع کرے داخلے کی، ہر مہینے اس کے 1100 روپے جمع کرتا ہوں، 5,000 روپے میں بستہ بندھا ہے۔ اس کی عقل پہ پتھر پڑ گئے، ایسے پتھر پڑے کہ بچے کی زندگی بھی اور آخرت بھی خراب کر دیا۔ یہ ذہن ہمارا کیوں بنا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ذہن ہمارا کیوں بنا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے بنا کہ ہم اہل علم سے دور ہیں، اللہ والوں سے دور ہیں، اہل اللہ سے دور ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک سورج ڈوبتا ہے، یہود و نصارہ کی یہ محنت اور فکریں ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے اہل علم سے کاٹ دیا جائے ان کا رشتہ۔ جب ان کو روشنی نہیں ملے گی، رات کی تاریکی میں، جہالت میں کدھر بھی لے کے جائے گی۔ اس کا تجربہ بھی ہے۔ علم آنے سے پہلے پوری دنیا میں جہالت تھی، اور جہالت سے بڑی ظلمت کوئی نہیں ہے۔
تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اہل علم کی ہم نشینی ختم ہو گئی، اور جب صحبت ختم ہو گئی تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لیں کس مقام پر ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل اللہ کی صحبت تھی، دین باغ باغ تھا، ان کے بچے دین پڑھتے تھے اور دنیا میں دین کی روشنی تھی، سلاطین بھی اہل علم تھے اور فقراء بھی اہل علم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایک مجلس میں 500 لوگ ایک ایک عالم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے علم سیکھ کر آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی بھی آتے، نصرانی بھی آتے، مجوسی بھی آتے، مشرکین بھی آتے، اور جب مجلس کی صحبت اختیار کرتے عبداللہ بن سلام جو توریت کے حافظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، جو اس زمانے میں سب سے بڑے توریت کے حافظ تھے۔ 5 منٹ کی صحبت میں ان کی روح پلٹ گئی، ان کی کیفیت بدل گئی۔ تو ہمارے زمانے میں یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو گئے تو دین سے دور ہو گئے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ان کی آخرت اور دنیا خراب کرنے کے لیے وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں گدھوں کا تعارف ہو رہا، کتوں کا تعارف ہو رہا، اور اس کو فخر سمجھ رہے کہ ہم نے دین پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ارے تجھے کیا نہیں ملا؟ تو صاحب ایمان ہے، جنت تیرے لیے، اور کیا چاہیے تو؟ لیکن اس چند روزہ زندگی میں اہل علم سے دوری کا نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ ان کے قلب کے اندر یہ بات بس گئی، رچ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں لے جا کے ڈالیں گے جہاں مخلوق کا تعارف ہو رہا۔ یہ خود میرے سامنے کا واقعہ۔ تو آپ علماء سے اتنی دور رہ کر اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں آپ تو کیا باقی رہتے، آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ معمولی چیزوں پر ایمان کا سودا ہو رہا، اور پوری دنیا میں اس پہ یہود و نصارہ کروڑ ڈالر خرچ کر رہے کہ مسلمانوں کو ان کے علماء سے کاٹ کر رکھو، اور یہ بڑی خوشی سے کٹا ہوا ہے۔ کیوں صاحب؟ 24 گھنٹے میں آپ کا کوئی وقت ایسا گزرتا ہے اپنے گھر کی بقا کے لیے کسی صاحب علم سے آپ کا تعلق ہو؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ نہیں۔ یاد رکھیے، صحیح صحبت بے جان چیزوں کی بھی کیفیت بدل دیتی ہے، بے جان چیزوں کی۔ مثال کے طور پر لوہا ہے، لوہے کے اندر نہ ہی شدت ہے، نہ ہی جلانے کی قوت ہے، نہ ہی برودت ہے، لیکن اس لوہے کو آپ تندور میں لے جا کے ڈال دیں، زیادہ نہیں 10 منٹ، اس 10 منٹ کے اندر لوہے کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ وہاں سے اس راڑ کو نکال کر آپ کسی کمپنی میں کپڑے کی ڈال دیں تو 5 منٹ میں پورے کپڑے کو جلا کے خاکستر کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ اس لیے کہ وہ آگ کی صحبت اختیار کر کے آیا۔ ہمارے اندر سے اہل اللہ کی صحبت ختم ہو گئی، اللہ والوں کی صحبت کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، موبائل کی صحبت کے لیے بہت وقت ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، دہلی میں مزار ہے، 15 پاروں کے مادرزاد حافظ تھے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ حضرت کے پاس مجلس لگا کرتی تھی، اہل علم آیا کرتے تھے، اہل ایمان آیا کرتے تھے۔ مجلس ہو رہی ہے، کچھ مہمان آ گئے، حضرت کے پاس کچھ بھی نہیں کھلانے کے لیے، ضیافت کے لیے، بہت پریشان ہے۔ ایک بھٹیارا اس زمانے کا آیا، حضرت کی پیشانی کو دیکھا، بھانپا، اور بھانپ کے ہوٹل پہ گیا اور بہت سا کھانا لا کے حضرت کے مہمانوں کو کھلایا۔ جب اس نے عین وقت پہ حضرت کی
عین وقت پہ حضرت کی عزت کو اس نے رکھ لیا تو حضرت خوش ہو گئے. فرمایا کہ بھائی تم نے مجھے خوش کر دیا، مانگو کیا کہ مانگتے ہو. کہا کہ حضرت آپ وعدہ کرتے اور ہاں کرتا ہوں. صاحب نسبت بزرگ تھے. کہا کہ اپنے جیسا بناتا ہوں، اپنے جیسا بنا دو. تو حضرت کا علم، حضرت کا اخلاق، حضرت کا ظرف، کسی آدمی 5 کلو اٹھانے کا موقع، اس کو 50 کلو اس کے سر پر رکھ دو تو اس کی جان باقی نہیں رہے. تو حضرت نے فرمایا کچھ اور مانگ لے، جنت کی دعا کرا لے، کچھ اور کرا. فرمایا نہیں، وہی دو. فرمایا سوچو. کہا کہ اچھی بات، اٹھو. اٹھو اور تخلیے میں لے گئے جہاں حضرت عبادت کرتے تھے رات میں، اور خاص توجہ ڈالی. جب باہر آئے مجلس کے لوگوں نے دیکھا تو 2 باقی بلّہ آ رہے، پہچان میں نہیں آ رہے. لوگوں نے پہچانا، ایک باقی بلّہ تو متانت کے ساتھ چل رہے ہیں، دوسرے باقی بلّہ لڑ کھڑا رہے. چنانچہ لوگوں نے پہچانا کہ یہ باقی بلّہ ہیں، یہ اصل میں وہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا یہود و نصارہ کی یہ فکر ہیں کہ مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اور اس پہ پوری محنت کر رہے ہو. اس لیے آپ حضرات اپنے مقامی اکابر سے کچھ وقت روزانہ نکال کر ضرور رابطے میں رہیں. صحبت سے اخلاق بدلتے ہیں، روحیں پلٹتی ہیں، اور اس کا فیض نسلوں تک ہوتا ہے. بس مجھے یہی ایک بات علم کی بنیاد پر عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی یہاں آنے کا جو مقام مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.